جمعے کے روز جو اصلاح دوبارہ طلب کیا گیا، اگر فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں نکالا جاتا سفیر کو یا قرارداد پاس نہیں ہوتی، اس کے بعد کیا لاہ عمل ہوگا؟ اس کے بعد ہم یقیناً قوم کے پاس جائیں گے ان کے خلاف کہ دیکھو۔ میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ میرے ساتھ موجود ہے علامہ شفیق امینی صاحب، جو کہ تحریک لبیک کے اہم رکن ہیں اور مذاکراتی ٹیم کو لیڈ بھی کر رہے تھے، اور پچھلی جو تمام ملاقاتیں بھی اس میں شامل تھے اور ان ملاقاتوں کو انہوں نے لیڈ کیا۔ ان سے جانتے ہیں کہ کن بنیاد پر آج دھرنا ختم کیا گیا ہے، کن شرائط پر دھرنا ختم کیا گیا ہے، جو کہ پچھلے 8 روز سے جاری تھا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمارے جو 5 مہینے پہلے جو ہمارا مین مطالبہ تھا اور اس کو ہم لے کے فیض آباد نکلے تھے، وہ تھا کہ پھر حکومت نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ فیض آباد کیا، اس میں یہ تھا کہ آپ فرانس کی سفیر کے معاملے کو ہم پارلیمنٹ کے ذریعے حل کریں گے، اور آپ کی قرارداد کو جو کہ سفیر کی ملک بدری کی قرارداد ہوگی وہ ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے۔ بالکل۔ تو الحمدللہ ہمیں جو ہے نا آج اس میں بہترین کامیابی ملی ہے، اور ہمارے وعدے کے مطابق حکومت نے آج پرسوں جو اجلاس تھا اس کو آج بلا کے اس میں وہ قرارداد پیش کی ہے، جو کہ اس سے پہلے جو ہمارا ڈیڈ لاک برقرار رہا تھا اور پھر اس کے بعد ہمارے امیر محترم کی گرفتاری ہو گئی تھی، تو وہ بھی ایک قرارداد تھا، لیکن اس میں ہمارے معاہدے کا سرے سے ذکر ہی نہیں تھا، اور ایک مذمتی قرارداد تھا جس کو ہم نے یکسر جو ہے نا وہ مسترد کر دیا کہ اس میں ہمارے معاہدے کا ذکر نہیں ہے، ہمیں وہ قرارداد چاہیے جس میں سفیر کی ملک بدری کی بات ہو۔ تب الحمدللہ رات کو ہمارے ان کارکنان کی بلوث اور لازوال قربانیوں کی بدولت یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ ٹھیک ہے، آج جو اسمبلی میں ہوا ہے، سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے بائیک آؤٹ کیا، جو کل تک بھڑک رہی تھی کہ ہم تحریک لبیک کے ساتھ ہیں۔ مسلم لیگ نون کا موقف تھا کہ ہم تحریک لبیک کے ساتھ ہیں، لیکن آج یہ وہی جماعتیں انہوں نے ان کو بائیک آؤٹ کیا اجلاس کا۔ اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ جماعتیں سیاست چمکانے کے لیے تحریک انصاف کے خلاف ہو گئیں، اور آج جب ووٹ ڈالنے کی باری یہ سب سائڈ پہ ہو گئے۔ جب اسلام کی بات ہو، حضور کے عشق و وفا کی بات ہو، تو پھر اگر یہ آپس میں جتنی بھی یعنی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، لیکن جب اسلام کی بات پر وہ تمام کے تمام ہمارے خلاف پیرائی ہو جاتے ہیں، اور یہ ہم نے بارہا بار دیکھا ہے، وہ پیپل پارٹی ہو یا جو بھی ہو، لیکن اگر وہ حکومت میں نہیں ہے یا پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور وہ ایک تحریک بھی چلا رہے ہیں، لیکن اگر حکومت ان کو لگا کہ ہم ایک بات میں ہم کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے پھر انہوں نے تو بائیکاٹ کرنا ہی ہے۔ لیکن چلو یہ قوم بھی دیکھ رہی ہے کہ جنہوں نے اس ملک میں جو کہ سیاست میں جو سب سے زیادہ عرصہ گزارا، اور ان کے پاس یعنی پورے ایک پارلیمانی طاقت اور قوت ہے، اور ایک پورا صوبہ تو ان کے ساتھ تقریباً ہر وقت رہتا ہے، وہ اس انتہائی اہم اور حساس ترین مسئلے میں کن کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم تو قوم کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ آپ کے ووٹ اور آپ کی طاقت سے جو لوگ آئین ساز اور قانون ساز اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں، تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پھر اتنے اہم مسئلے میں کہ جب ان کی ذات پر بات آتی ہے تو یہ ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ جب حضور کی عزت آبرو کی بات ہو تو وہ ایک قرارداد بھی پاس نہیں کر سکتے۔ تو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کیا وہ فرانس کے ساتھ ہے یا وہ رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ خبر یہ تھی کہ جب آپ کل بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں ملاقات چل رہی تھی، تو چودھری سرور صاحب نے آپ کو بولا کہ یار آپ کون لوگ ہیں، مطلب کہ ڈٹے ہوئے ہیں اور جانے کا نام نہیں لے رہے، آپ کون لوگ ہیں؟ تو آگے سے کیا موقف تھا آپ کا؟ ان کا یہ تھا، چودھری سرور صاحب ماشاءاللہ انہوں نے تحریک کے حوالے سے جو ان کے سامنے تحریک کا موقف گیا، معاہدے دیکھ کے، اور پھر ہمارے سے بات ہوئی، وہ بڑا امپریس ہوا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں تو صرف انہی معاملات کے لیے میدان میں تھا کہ جو آپ کے ایڈمنسٹریٹرز کے حوالے سے جو بھی آپ کے معاملات ہیں تو میں اس کو ڈسکس کروں، لیکن میں ابھی تک بیٹھا رہا، آپ نے تو یہ بات ہی نہیں کی کہ یا ہمارا امیر جو ہے نا وہ گرفتار ہے اور ہمیں شیڈول 4 میں ڈالا گیا۔ ہم نے تو بات شروع کی یہاں سے کہ ہمارے معاہدے کا کیا ہوگا، ہمارے ساتھ جو آپ نے معاہدہ کیا ہے، کیونکہ یہ جو خون بہا ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک کہ یہ جو خون بہا ہے تو کس لیے بہا ہے؟ ہم نے کہا یہ جو لوگ باہر نکل آئے تو اس وجہ سے نہیں آئے۔ وہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ ایک بندے کی گرفتاری پر اپنی پورا جو ہے نا 192 جگہ پر دھرنا ہی شروع کیا، تو یہ غلط سوال ہے۔ سر آخری سوال کرنا چاہوں گا، جمعے کے روز جو اصلاح دوبارہ طلب کیا گیا، اگر فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں نکالا جاتا سفیر کو یا قرارداد پاس نہیں ہوتی، اس کے بعد کیا لاہ عمل ہوگا؟ اس کے بعد ہم یقیناً قوم کے پاس جائیں گے ان کے خلاف کہ دیکھو، آپ اپنے منیج سے پوچھئے کہ وہ آپ کی ووٹ کو انہوں نے کہاں پہ استعمال کیا۔ یعنی کہ آپ دوبارہ پھر فیض آباد کا رخ کریں گے؟
نہیں، وہ تو ہمارے امیر کا جو بھی حکم ہوگا وہ تو میں نہیں کر سکتا کہ میں ابھی آپ کو کروں کہ ہم فلاں جگہ کا رخ کریں گے، لیکن جو ہمارے امیر فیصلہ کریں گے، وہ دن ہو رات ہو صبح و شام ہو، وہ تو ہم ہر حال میں انشاءاللہ اس پر لبیک کہیں گے. لیکن یہ ہے کہ پوری قوم کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تاجدار ختم